اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کل لینے جاتا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، سبزیوں کا ریٹ اس کو کچھ اور ملتا ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو انفلیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. خاص طور پہ وہ طبقہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، ایسا طبقہ جس کی تنخواہ کم ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہیں اس پاکستان میں جو منیمم ویجز سے بھی کم تنخواہ حاصل کرتے ہیں. تو وہ کیسے گزارا کریں؟ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ حکمرانوں سے اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں، ہمارے 4 بچے ہیں، 6 فیملی کے ممبر ہیں، آپ ہمیں 3 وقت کی روٹی کھانے کا بجٹ بنا کے دے دیں، کرائے کا گھر ہے اور بیماری ہو تو پھر کہاں جائے. اور اس حوالے سے بہت ساری پریشانیاں ہیں. آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی رہے گا کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کس طرف جاری ہے اور معاشی صورتحال کا کیا بنے گا. انہی 2 سوالوں کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور انہی سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید عاکف الدین، انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں NA-244 سے، اور الیکشن میں آنے کی انہوں نے ٹھانی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ منتخب ہو کر عوام کی خدمت کریں، اور ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے خان کا بخاریہ 89 کی طرف سے. جناب عاکف صاحب، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سائیں سکندر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور سیاست کو انہوں نے بہت قریب سے بند کمروں میں بھی دیکھا ہے اور اس کے باہر بھی دیکھا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے یہ بھی جو ہے وہ چشمدید گواہ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سائیں سکندر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان جناب کیپٹن ریٹائرڈ نعیم فیروز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. کیپٹن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ڈاکٹر سید عاکف الدین صاحب سے گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے. عاکف صاحب، پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے، آپ کا کیا پروفائل ہے، اور سیاست میں انٹری آپ نے کب سے کی ہے، اور کیوں آنا چاہ رہے ہیں، کیوں کانٹیسٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرا نام ڈاکٹر سید عاکف الدین ہے، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں، اور میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. یوتھ سے میرا تعلق رہتا ہے. میں ڈیلی بیسس پہ بہت سے یوتھ سے ملتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا تعلق جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ سے، جیسے آپ نے بتایا، NA-244 سے. اصل میں بہت سی وجوہات ہیں. جب تک ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں، جب تک ہم اپنے ملک کے خداداد کو صرف کرنے کی نہیں ٹھانیں گے، تو ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ فلاں سیاسی بندے نے یہ کر لیا، فلاں سیاسی بندے نے یہ کر لیا. اور یہی بیسک ریزن ہے کہ انشاءاللہ بہت آپ ہمارے پاس آئے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بہت سے لمیٹڈ وسائل میں اپنی خانقاہ بخاریہ کی طرف سے، چاہے وہ ہیپاٹائٹس میں بلڈ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کرونا میں راشن کے مسائل ہوں، اور ہم تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم نے ہیومینٹی کی، ایک طریقے سے ہم نے عوام کی خدمت کی ہے، اور یہ بہت سے لوگ جانتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میں جس جگہ سے بلونگ کرتا ہوں، مجھے ان کی طرف سے ہدایت تھی، ابا جی سرکار کی طرف سے، کہ بھائی آپ آئیں، جب تک ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے. آج آپ دیکھیں کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں تو صرف 5% پبلک جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے، تو 95% پبلک کہاں پر ہے؟ اس 95% پبلک میں سے اس 95% پبلک میں میں شامل ہوں. تو میں نے کہا کیوں نہ میں آؤں، نوجوان قیادت آئے، اور ان کو موقع دینا چاہیے. جب ہم یہ تمام چیزیں جب میں نے اینالائز کی، تو میں نے کہا کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ طور پر آیا جائے. یہی بیسیکلی ہمارا مقصد ہے. میرا مقصد ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ڈالر اتنا بڑھ رہا ہے، جیسے بھی آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ڈالر بڑھ رہا ہے. ابھی میں آپ کے جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بھائی دودھ کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں جو ہے عوام کو ریلیف دینا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس کون بن رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ابھی کون سا لا آ گیا ہے. سب سے پہلے تو آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، وہی نہیں ہے. اور تمام ادارے وہ خود مختار ہونے چاہیے، ہر چیز کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بیسیکلی یہ تمام پوائنٹس کو جب کلیکٹ کیا گیا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اتنے لمیٹڈ وسائل میں، آپ یقین کریں کہ ہم نے 1000 یا 2000 سے شروع کیا، لیکن جب ہمارے ساتھ ٹیم جڑتی گئی، آپ ہمارے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پہ آپ ہمارے اکاؤنٹس دیکھ سکتے ہیں، لوگ اس طریقے سے جڑے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، اور ہم نے اس میں کوئی نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ سائن موجود ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی دیا.
ہم نے مختلف اداروں کو دیا، مطلب ہر جگہ پہ ہم نے کام کیا. جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز ہو کے فل فلیش جب ہم کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ اقتدار میں آیا جائے اور بڑے پیمانے پہ کام کیا جائے. اس وقت بیسیکلی جو مسئلہ ہے نا، وہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کھانے کو نہیں ہے، چھت نہیں ہے. ہم نے تقریباً 40 لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دی ہے، چھت دی ہے، ان کے 3 ٹائم کے کھانے کا کر رہے ہیں. ہم ان کو منتھلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. ہم 5000 دے رہے ہیں، کبھی 10,000 دے رہے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ 2500 دے. جتنے ہمارے ریسورسز ہیں، جب ہم اس کو اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں ہو کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم حکومت میں آئیں، ہم اقتدار میں آئیں. اور دیکھیں کچھ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اختر بھائی کہ بھائی ہم تو لمیٹڈ چیزوں پہ چل رہے ہیں. ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے ہو بھی ابھی نظر نہیں نہیں آ نہیں، رہا. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ سے کہتا رہا ہوں، آپ ہمارا اے ایمان والوں والا پیج دیکھیں، آپ اس میں چیزیں دیکھیں. دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر میں یہ تمام چیزیں دیکھیں، بہت مجھے ساری باتیں گوشواروں میں بھی نہیں نظر آتی، بہت بعد سی میں چیزیں نکلتی نہیں ہیں، بہت سی. اگر ہم ہمارے 13 رجب والا پروگرام 4 فروری کو جو ہم نے باغ جنہ میں کیا، آپ اس میں پبلک دیکھیں یار، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی پبلک کہاں سے نکل آئی. اور اس میں نے 1-2 باتیں بھی کہی کہ پس پردہ جو باتیں کرتے، دیکھیں بہت سی چیزیں تو آپ میڈیا نے بھی میں ہوتی بھجوائی ہیں. ہوں گی، بسیں گاڑیاں بھجوائی ہوں گی، لوگ نہیں نہیں، منگوائے ہوں بالکل گے، ایسا نہیں. جینون عوام ہے، کراچی سے باہر سے منگائے ہوں جینون گے. عوام ہے، جینون عوام ہے. کوئی کھانے کا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ جینون پبلک ہے. چلیں ہم اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آپ سے پھر جانیں گے کہ وہ پبلک کون بالکل تھی اور بالکل کیسے تھی. بالکل. تو سائیں آپ بتائیں کہ جو بھائی نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے آڈینس میں تھے اور سب کو برا بھلا کہتے تھے کہ اس نے ملک تباہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ماشاء اللہ نوجوان آدمی نے فیصلہ کیا ہے کیوں نہ آگے بڑھ کے خود ملک کی باغ دوڑ سنبھالی جائے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اس جذبے کو؟ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہمیں اقتدار میں آنا چاہیے. ہمارے قائدین ہمیں کہتے ہیں اقتدار میں نہیں آؤ، باہر بیٹھ کے لوگوں کے کام کرو. اقتدار میں جو لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ تجربے کار ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہیں، زرداری صاحب پیسہ کماتے ہیں. وہ پیسہ نہیں کماتے، نیگیٹو لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جو اپوزیشن میں. لیکن اگر ان کا پازیٹو آپ کردار دیکھیں، چیئرمین صاحب کا کردار دیکھیں، عدی فریال کا کردار دیکھیں، زرداری صاحب کا دیکھیں، ان کے کتنے ایسے گھرانے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو منتھلی وہاں سے ان کو راشن جاتا ہے، میڈیسن جاتی ہے، ان کے علاج معالجے کیے جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں دیکھتا اور نہ اس کو بتاتا ہے. میں پھر بہت اس سے کہوں گا کہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ بہت اچھی ہے اگر اس کو تھوڑا سا جرنلسٹ ہیں اس کو پازیٹو وے میں لایا جاتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رپورٹ کریں اگر اسپتال میں مریض کو دوائی نہیں مل رہی تو ہم رپورٹ کریں دوائی مل رہی ہے، بالکل آپ کہیں بستر مل گندا رہی ہے تو ہم بولیں بستر صاف ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جرنلسٹ کیا کرتے ہیں، وہ اپوزیشن گورنمنٹ پی کی ہے، وہ اپوزیشن والوں کو جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں ہمیں دوائی نہیں تو نہیں مل رہی اپوزیشن کو تو آپ ساتھ ملا لیتے ہیں نا، تو پھر مجبوراً جو ہے میڈیا کو اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے. پڑتا ہے. نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے پلے نہیں رول کرنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں تو جی عوام کے میڈیسن سوال دی آپ گئی تک ہے. کون لائے گا پھر؟ یا وہی دیکھیں، اپوزیشن لاتی ہے یا میڈیا لائے گا؟ نہیں، اپوزیشن نہیں لاتی، اپوزیشن سوالات لاتی ہے لیکن بالکل نیگیٹو لاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل نیگیٹو لاتی ہے. اب میں آپ کو مثال دوں پاکستان کی کہ جب عمران خان آئے ہیں، عمران خان نے آ کے کیا کیا، اپنی گورنمنٹ توڑ دی. اور گورنمنٹ توڑنے کے بعد جب وزیر اعلیٰ لے کے آتے ہیں، ایکٹنگ سی ایم کو لے کے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی ہماری سی ایم ہونا چاہیے. تو بھائی آپ نے توڑا کیوں تھا پھر اسمبلی کو؟ آپ نے جو پروونس توڑی ہے کیوں توڑی ہے، کس لیے توڑی ہے؟ جب آپ کو اپنے ہی ایکٹنگ سی ایم چاہیے تو آپ کو توڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے تو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ادھر گیا اور ادھر گیا. وہ تو کہہ رہے ہیں عام انتخابات کا اعلان کریں، آپ کر دیں. کروانا تو چاہیے. تو عام انتخاب جو کرنا چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان کر دیں، وہ کریں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آئیں بیٹھیں، کچھ سسٹمز ہوتے ہیں اس پہ بات چیت کی جاتی ہے. اور یہ تھوڑی انہوں نے وہ تسبیح خالی گھما دی اور کہہ دیا کہ جی میں الٹی پھیروں کس کو گھیروں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہے. آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ پاکستان کو چلا چکے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال آپ نے چلایا، تو آپ کو تھوڑی بہت تو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر دیں. کچھ طور طریقے ہوتے ہیں.
کچھ پالیسیز ہوتی ہیں اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے, پھر ایک ڈیٹ طے کی جاتی ہے. وہ تو وہاں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی ڈیٹ دے دیں. چلیں ہم جناب کیپٹن صاحب کی طرف جاتے ہیں. جناب نعیم فیروز صاحب, آپ یہ بتائیے کہ سیاست اور سیاست ایک دوسرے کی برائیاں آپ دیکھتے ہیں, اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں, عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد آج پاکستان کہاں کھڑا ہے, معیشت ہماری کہاں کھڑی ہے, معاشی طور پر جب تک ہم مستحکم نہیں ہوں گے تو ہم کس کام کے ہیں؟ کیا ہمارا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. ہم جب بات کرتے ہیں سیاست کی اور پولیٹکس کی اور اس کی باریکی میں جاتے ہیں, دونوں بھائی بڑی اچھی بات کر رہے تھے. میں بلکہ وسائیں صاحب کی بات تو میں بڑے غور سے سن رہا تھا, جو پیپلز پارٹی کا. میں وداؤٹ اینی انڈیکیٹنگ ٹورڈ پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اس طرف اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا کہ ہمارے بنیادی مسائل ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. سب سے پہلے آپ کا ملک چلتا ہے 3-4 چیزوں پہ. آپ تعلیم کو دیکھ لیں, آپ جتنے بھی آپ کے اسکولز ہیں اس کی 2-3 قسم کی آپ چیزیں وہاں پائیں گے. سب سے پہلے تو اسکول جو اویلیبل ہیں ان کی دیواریں نہیں ہیں, مویشی بندھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور کوئی تعلیم کا نظام کہیں نہیں ہے. دوسری طرف چلے جائیں, اگر خدا نہ خواستہ اگر ہے بھی ہیں وہاں پہ کوئی اسکول, تھوڑا بہت ایگزسٹنس ہے اس کی, تو ٹیچرز وہاں پہ ایسے ڈپلوائے ہیں کہ جو بالکل اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کو حصہ لینا چاہیے. تو تعلیم کے میدان میں آپ نے بالکل اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہوا ہے کہ اسکولس کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ان کی کوئی پروگریسو کوئی چیزیں نہیں ہیں. صحت کی طرف آ جائیں, تمام ہاسپٹلز ہیں, آپ ڈسپینسری دیکھیں. میں کورنگی میں آپ یہ اوور آل پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پرٹیکولر سندھ کی؟ میں دیکھیں سب سے پہلے میں اس کراچی کی بات کروں گا جو کراچی 65% بجٹ دیتا ہے پورے پاکستان کو. I talk about the کراچی. دیکھیں یہ کراچی وہ ایک بچہ ہے, بیمار ہو, وہ تندرست نہ ہو, کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں ہے تمہیں پرابلم کیا ہے. لیکن اسی کراچی سے لے کے ہر بندہ اقتدار میں گیا, ایوان میں گیا, اس کے مزے اٹھائے. لیکن کراچی کا یہ بالکل میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی سیاسی لاوارث ہے. دوسری دفعہ اگر آپ چلے جائیں, لیکن اتنی اہمیت تو دیکھیں, بہت اہمیت تو ہے نا کہ ابھی تک دیکھیں میئر کا ہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا. اتنی ویلیو تو ہے نا. میں اس طرف آ رہا ہوں, میں جسٹ کا. آپ دوسری طرف چلے جائیں, آپ ہاسپٹل کی طرف دیکھیں, اس طریقے سے چیزوں کو یرمغال بنایا ہوا ہے کہ آپ ایک ہاسپٹل میں سرکاری میں ایڈمیشن لینا ہے تو سب سے پہلے بڑوں کو جا کے ہاتھ جوڑیں, ان کے ترلے منتیں کریں, پھر جا کے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن ملتا. اور ڈسپینسری کا کیا حال, کورنگی چلے جائیں, اورنگی چلے جائیں, جتنی بھی ڈسپینسری دی ہوئی ہیں مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ جو ڈاکٹرز کی سیلری ہے وہ کسی اور کے گھروں میں جا رہی ہے. جو اسٹاف ڈپلائی ہے اس کی سیلری کسی اور جگہ جا رہی ہے. مینس ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بھی آپ ملٹیپلائی بائی 0. نشیات فروشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں جگہ جگہ. آپ ایک دیکھیں, جو نوجوان نسل ہے یہی وہ ایک آپ کے پاس ٹول ہے, یہی ایک آپ کے پاس گیجٹ ہے کہ آپ ملک کو ترقی اور تعمیر و ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. اچھا, جب آپ اس کو منشیات کا عادی بنا دیتے ہیں اور چند بااثر لوگوں نے یہ کونوں میں کھولے ہوئے ہیں, ایوری بڈی نوز ویری ویل, آپ کیسے ایک نوجوان کو کس تعمیر و ترقی میں لے جانا چاہتے ہیں؟ پھر اگر کوئی ان سے بچ کے پہنچ بھی جاتا ہے تو اسکول میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, یونیورسٹی میں وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے. غریب آدمی ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کر سکتا. آپ کا 60-70% غریب آدمی ہے, وہ جب تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو کیسے نیشنل ڈیولپمنٹ میں حصہ لے سکے گا؟ آپ کسی معاملے کا, آپ پولیس اسٹیشن کے معاملات دیکھ لیں, غریب آدمی جب تک بڑوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا اس کو انصاف نہیں ملے گا. آپ نے پورے ایک سسٹم کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہر بندے کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اس کو اپنا تابع بنایا ہوا ہے. آپ سے کیا مراد؟ سب کو, ایک عام آدمی کو, جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر. تو ہر بندے کو جو ایک عام آدمی ہے اس ملک کا, ایک عام آدمی ہے یہاں کا باسی ہے, اس کو انہوں نے اپنے انڈر کمانڈ اس لیے سسٹم کو ڈیزگنیٹ ایسا ڈیزائن ایسا کیا ہوا ہے تاکہ وہ سے باہر نہ جا سکے. چلیں ہم یہ واپس آ کے ایک بریک ہے شارٹ, اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ وہ کون ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معیشت ہماری کس طرف جاری ہے, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. جناب کیپٹن ریٹائرڈ نعیم فیروز صاحب گفتگو کر رہے تھے. تو نعیم صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ سب ایسے یرغمال بنایا ہوا ہے, تو وہ کون ہے جس نے یرغمال بنایا ہوا ہے؟ اچھا, اس وہ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں
اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ووٹ کس کو دینا ہے. اس میں وہ بھی موجود ہیں کہ جو کہ تبدیلی کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا, پھر کشکول لے کے. وہ ایک فرد واحد کا نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی ایوان اور اقتدار کو انجوائے کیا ہے اور اس کراچی کو استعمال کر کے کیا ہے, میری مراد تمام لوگوں سے ہے. وہ ایک ایسا فرد واحد نہیں ہے, ہر ایک بندے نے, ہر ایک پارٹی نے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈیکیٹ اے پولیٹیکل پارٹی, اٹس اے سسٹم ڈیزائن ایسا کرتے ہیں آگے کی چیزوں کو مفلوج. وہ پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا یہ آپ کہنے صحیح کی بات یہ ہے. اس کے بعد کہ حالات بنا دیتے ہیں انسان کو لیڈر, بے وجہ قوم کی کوئی خدمت نہیں کرتا. تو جو یہ ایوان بالا کے مزے لوٹے ہوئے ہیں نا, تو وہ ان کے حالاتوں نے ان کو لیڈر بنا دیا. ہم سائنس سے بات کر لیں اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بھی بلا وجہ تو نہیں لڑ رہے ہوں گے. میں آپ سب سے سوال کر رہے ہیں اطہر صاحب, میں کیپٹن صاحب سے ایک سوال کروں گا. کیپٹن صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ جگہ جگہ پہ منشیات کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور منشیات فروغ کی جا رہی ہے. کیپٹن صاحب آپ خود ماشاءاللہ سرکاری عہدوں پہ رہ چکے ہیں, آپ نے اڈے کیوں نہیں بند کیے؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے, کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں یہ جواب دیں گے چونکہ اب یہ سرکاری عہدے پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو کس کو پکڑتے ہیں؟ پینے والے کو. اس کو پکڑا جاتا ہے جو پی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گاڑی میں سے اتنی سی چرس برآمد کر لی جاتی ہے یا اتنی چرس برآمد کر لی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. پکڑنا کسے چاہیے؟ اس جڑ کو جو سیل کر رہا ہے. اس کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیپٹن صاحب کی بھی نوکری کا معاملہ ہے, سمپل از دیٹ. وہ اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو اوپر سے فون آتا ہے کہ کیوں پکڑا. ان کو پتا ہے کہ کیا پالیسی ہے, کس پہ چل رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, میرے پاس ایک کیس آیا, اس میں 50 کلو چرس پکڑی گئی اور وہ نہایت ہی اچھا اور شریف SHO. انکوائری کی گئی, انکوائری کرنے کے بعد اس کو ڈسمس کر دیا اور انکوائری رپورٹ میں نام دینے کے بجائے ڈسمس کر دیا. جی ڈسمس کر دیا اس کو. میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں بھی ارشد شریف محروم بنوں. صحافیوں کی ابھی سیاسی شہیدوں کی باری ہے. نہیں, کیٹیگری سب کی ہے, سب کی ہے, کسی کا بھی وہ. تو چلیں پھر کیپٹن صاحب سے پوچھتے ہیں. کیپٹن صاحب آپ نے پولیس میں بھی سرو کیا ہے, بالکل ایسے کیسز ہوئے؟ جی دیکھیں, میں بڑی اچھی بات, سائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ریلی اپریشیٹ کہ انہوں نے یہ بات. دیکھیں بہت شکریہ. اصل معاملہ میری پوری بات سمجھی نہیں کہ سسٹم ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے. جب تک ان سرکاری عہدوں کے اوپر سیاسی مداخلت کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ انٹروین جب تک نہیں کریں گے اور لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی ایماندارانہ طور پہ کام کرنے دیں گے, آپ رزلٹ دیکھیے گا. لیکن پتہ کیا, یہ یہاں پہ پارٹیز نہیں ہیں, یہاں پہ سسٹم یا مافیاز ہیں. اب نام لیں گے, لینڈ مافیا, یہ ڈرگز مافیا, فلاں مافیاز ہیں. اور وہی مافیاز ایسے ہیں جنہوں نے سسٹم کو اس طریقے سے آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر انڈیپینڈنٹلی ایماندارانہ طور پہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کرتا ہے, اس کی صحیح کہتے ہیں, اس کی پوسٹنگ ہو جائے گی, تو یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. اور ان سب مافیاز کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب عوام, غریب عوام خود اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک, اور وہ وقت آنے والا ہے, بہت یہ جلد ہوگا, آنے والا ہے, یہ ہوگا, یہ بالکل ہوگا ایسے. اب جو یوتھ ہے وہ پڑھی لکھی یوتھ ہے. تو اب آپ یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے, آپ نے ایک شعر سنایا. بالکل سنایا. اچھا, اس کا میں آپ کو جواب دے دیں کہ آپ کا مطمئن نظر کیا ہے سیاست کا. سائی نے ایک بات کی کہ ہمیں سینئر لوگ چاہیے. تو سینئر جو ہیں وہ کب تک سینئر رہیں گے؟ میں اس کی ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان بچہ یا بچی جب جاب کے لیے جاتا ہے تو اس سے جو سامنے جو بھی CEO بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی مینیجر بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنے 20-25 سال کا یا 3 سال کا یا 40 سال کا تجربے کے ساتھ سوالات کرتا ہے. وہ اس وقت بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی کبھی بالکل فریش آیا تھا, بالکل فریش آیا تھا. چلیں ابھی آپ ادویات کی بات کر رہے تھے, میڈیسنز کی بات کر رہے تھے, تو بیسک سوال جو ہے جو مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل اپنا 40-45 سال یا 25 سال کا نچوڑ پورا وہ فریش بچہ یا بچی وہ کس طریقے سے کرے گی. اب جہاں تک وہ بات آئی کہ آپ نے جو شعر کو بولا, چلیں اس شعر کو میں ایک اور شعر سے کور کر لیتا ہوں کہ جس کھیت سے, کور نہیں حقیقت کر رہا ہوں میں, آپ کو کھل کے بتاؤں گا ساری چیزیں. میں تو آپ کو لنکس بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارا ایمان والا پیج دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ نے پبلک کے بارے میں مجھ سے پوچھا, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. آج ہی میرے پاس 2 میسیجز آئے. ایک بالکل ہی انکوالیفائڈ لڑکا,
اس کو کسی مارٹ میں آج جاب دلوائیے. تو یہ جو میرا تعلق ہے نا خانقاہ بخاریہ سے، یہ تمام لنکس بنے ہیں. آپ ہمارے میں ضرور چاہوں گا کہ 4 فروری والا باغ جنا کا یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیں. اس میں چند باتیں میں نے کہی ہیں. اچھا جہاں تک میڈیا کا بات ہے نا، آپ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں میڈیا نہیں میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ پس پردہ جو باتیں کرتے ہو، دیکھیں ہر چیز نہیں. دیکھیں میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، سائیں نے کہا، میرے حساب سے اگر ریشو نکالا جائے تو 90 سے 85%، 85 to 95% یا 90% میڈیا پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اگر یہ حکومت، کوئی بھی حکومت، میں کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہوتی تو آج یہ سلائیڈ میں یہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ادویات کی قیمتیں اور بڑھنے کے لیے جا رہی ہیں. ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، ہسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس وینٹ کی کمی ہے. یہ مطلب تمام چیزیں ہیں نا. چلیے ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کر لیں اور پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام سر. جی جناب اپنا نام بتائیے، کہاں سے بات کریں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام فیصل ہے اور میں کیپٹن نعیم فروز صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی کیپٹن صاحب، آپ ماشاءاللہ سے اے ایس پی بھی رہ چکے ہیں پولیس میں، اور آپ نے نیب میں بھی کام کیا ہے اور وہاں پر بھی آپ نے کافی کام کیا. اس کے بعد اس وقت میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ اداروں کی انوالومنٹ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کراچی میں جو اسنیچنگ ہے اور جو لوٹ مار ہے اور ریزن عام گھوم رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرائم ریٹ کراچی میں بہت ہائی جا رہا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ کو کچھ اس میں کچھ پاور دی جائیں، جیسے رینجرز کو پاور دی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا یہ سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب. اور کیپٹن صاحب آپ اس کو رسپونڈ کر دیں تو پھر ہم. جی بہت خوبصورت بات. دیکھیں واقعی ایسا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی بھی ہیں ان کو ضرورت ہے اس امر کی کہ ان کو ری انفورس کیا جائے، ان کے جو پاورز ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. اور سب سے بڑی بات جو میں اپنے دوست سے بھی، پیارے دوست سے بھی بات کر رہا تھا، کہ سب سے زیادہ اس امر کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولیٹیسائز کیا گیا ہے اداروں کو، یہ جب تک ان کو ڈی لنک نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی آپ چاہے جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جب موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے یا اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، اس کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا. اور ادارے ایسا نہیں ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ جانتا ہوں، بہت سارے آفیسرز کو جانتا ہوں، دے آر ڈیڈ آنیسٹ انڈیویجولس. وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ان کی جو ان کے مطلوبہ ہدف ہیں ان کے مطابق کام کرنے دیا نہیں جاتا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اتھارٹی ہی، اور اتھارٹی کیوں چاہیے؟ آلریڈی اتنی ساری پاور ہیں. کوئی ایس ایچ او کا ایک کانسٹیبل بھی کسی کو بھی اٹھا کے لے جا کے راتوں رات بند کر دیتا ہے، 2 راتیں رکھے رہتا ہے اپنے پاس، عدالت میں پیش نہیں کرتا. کراچی شہر میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اور فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور کس طرح کے اختیارات اتھارٹی کیا چاہیے پولیس کو؟ اس پہ تو چیک اینڈ بیلنس نہیں سمجھتے آپ کے؟ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جتنے پاورز ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اظہر بھائی، میں نے دیکھیں ڈی پولیٹیسائز کرنے کا یہی کہا ہے کہ وہ ایک ایس ایچ او یا whosoever he is a پولیس آفیسر ہے یا کوئی اور آفیسر ہے کسی اور ادارے کا، جب تک ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا اس کو انڈیپینڈنٹلی کام. میں بار بار یہ بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آن گراؤنڈ دیکھا ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے نا، کہ اس کے لیے افسر بھی لائنوں میں نہ لگے نا ادھر جا کے کہ سائیں میری پوسٹنگ، سائیں میری پوسٹنگ مجھے وہاں لگوا دیں، فلانا تھانہ. جب تھانے بکیں گے، پوسٹیں بکیں گی تو وہ تو وہیں جائے گا نا. تو جب آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں دیٹ شوڈ بی آن میرٹ. وہ میرٹ پہ سیٹ نہیں کی گئی ہے نا کوئی بھی. اب سینئر سیاستدان ہیں یا جو بھی ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے پاکستان کی، لیکن اب تک کوئی ایس او پیز ہی سیٹ نہیں کی گئی. تو وہ مطلب وہ سیاسی نہیں، رولز تو ہیں لیکن اس کے اوپر کب امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا ریگولیشن، کانسٹیٹیوشن سب موجود ہے. دیکھیں وہ ڈاکومنٹس میں، مجھے صرف ایک چیز کا جواب، وہ ڈاکومنٹس میں وہ ڈاکومنٹس اس پہ امپلیمنٹ کب ہوگا؟ اس پہ امپلیمنٹ جب ہونے جا رہا ہوتا ہے تو جب جیسے ابھی ہمارے کیپٹن صاحب نے بات کی کہ جب تک آپ تمام چیزوں کو سیاسی طور پہ اس کو اس سے ہٹائیں گے نہیں، صحیح ہے، جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی. دیکھیں رول تو بن جاتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آئین کی بالادستی ہو، ان چیزوں کو ہٹایا جائے. اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. جی جی بالکل. ہم جب اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ویسے آپ ادھر بیٹھے ہیں، ویسے ادھر نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں تو آپ کہیں پہ بھی بٹھائیں، ہمیں تو آپ کہیں پہ بھی بٹھائیں. وہ صحیح بات کریں آپ کی بات. جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
آپ مجھے جواب ہاں، میں دیجیے. بالکل وہ بتا رہا ہوں. پرسکرپشن جب لکھتے ہیں فلانے میڈیکل اسٹور سے آپ کو میڈیسن لینی ہے, فلانی جگہ سے آپ کو ایکس رے کرانا ہے, آپ لوگ کا کمیشن ہوتا ہے. آپ یہ چیز اب ختم میں اس کیجیے. کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اب یہ چیز ختم کیجیے. میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پوری بات کر لیں صاحب. ٹھیک ہے, میں پوری بات کر لوں. جب جاتے ہیں اور اگر ہم کسی اور جگہ سے کرا کے لے کے آ جائیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. نہیں جی فلانی جگہ سے کریں. نہیں, اس کا بھی ایسے والے لوگ بھی مافیا ہی ہیں. ہاں, وہ بھی مافیا obviously ہیں. آپ ڈاکٹر جو ہے وہ ایم بی بی ایس والے ڈاکٹر میں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, بات بڑی خوبصورت. میں ایک بات اس پہ بتا دوں. دیکھیں, سن لیں تمام یہ جو بتا رہے ہیں نا, یہ برانڈ نیم کا بتا رہے ہیں, نام پہ. ہم اس میں بھی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پس پردہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری ایک بات تو سنیں. نہیں, میں بیسیکلی جو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں پی ایچ ڈی, لیکن میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میں فارماسسٹ بھی ہوں, میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہوں. میرے کچھ تحقیقی پرچے بھی ہیں جو پبلش ہو چکے ہیں باہر کے ممالک میں بھی, اور یہاں پہ بھی امپیکٹ فیکٹر. اچھا, سائیں کی بات کا میں جواب دوں. آپ جو کہہ رہے تھے نا, ہم انڈر گراؤنڈ یہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ بھائی اگر ایک برانڈ ہے جو اے کے نام سے ہے, اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, تو ہم تو اس فارمولے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ پیراسیٹامول شارٹ ہو گئی, تو یہ ہم جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کی ہی پوسٹ پہ میرے ایک شاگرد کا کمنٹ آ گیا کہ یہ ہمارے سر ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم لوگوں کو کاؤنسل کر رہے ہیں کہ آپ فلاں جگہ سے ہی. اسی پہ آپ یہ بتائیے کہ جو خانگاہ بخاریہ ہے 89 اور ان کے جو روحانی پیشوا ہیں, جو دانشور ہیں, جناب سید شرف الدین علی بخاری صاحب عرف ابا جی سرکار, ان کا کیا ویژن ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب نیا کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ میں کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں. اگر آپ نہیں کرتے تو میں خود بخود آپ کو اس کا جواب دے دیتا. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور اس وقت جو ہے بہت سے ویورز یہ بات سن رہے ہیں کیونکہ میں ابا جی سرکار کی طرف سے ان کا حمایت یافتہ ہوں, اور میں آپ کے پاس ان کے پاس ہی آیا ہوں. دیکھیں, ان کا سب سے پہلا جو, دیکھیں کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے نا, وہ قرآن کی ایک آیت ہے جس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, اور میں قرآن بھی انہی سے سمجھا ہوں. تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے, اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرو. ابا جی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ چاند کی مانند ہو جاؤ. وہ نہیں دیکھتا کہ میں ہندو کے گھر روشنی دے رہا ہوں, عیسائی کے گھر دے رہا ہوں, یا مسلمان کے گھر دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی بات کی ہے انسان کہا ہے. تو ابا جی سرکار کی طرف سے یہ والا جو ایجنڈا ہے, جو میں نے آپ کو کہا نا پبلک, ہمارے پاس اس میں مختلف کمیونٹیز کی آئی ہوئی تھی بسیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم کیا بول کے لے کر آئیں گے بھائی. تو یہ جو موقف ہے نا کہ تم وہ کیوں کہتے ہو خود جو خود نہیں کرتے, اور ہم نے انہی کی سربراہی میں یہ تمام کام, یہ آن ریکارڈ ہے, جو میں آپ کو لنک کے ساتھ بھی دے رہا ہوں نا, ہر چیز لنک کے ساتھ دے رہا ہوں کہ ہم نے 1000 سے کام شروع کیا, ہم کروڑوں پہ لے کے چلے گئے, اور ہم سامان بانٹتے رہے. جہاں بلڈ کی ضرورت پڑی ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے, بلڈ دینے کے لیے چلے گئے. اور یہ تمام ہمیشہ یہ نہیں چلے گا, جب ان تمام, نہیں, یہ ہمیشہ ضرورت ہی پڑے گی. یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو لینے والا ہی بنا کے رکھیں گے. دیکھیں, لینے والا نہیں بنائیں گے. دیکھیں, جب تک, اسی وجہ سے اب آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, اسی وجہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں بھائی, اسی وجہ سے اقتدار میں آ رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز رکھتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے پہ کام کیا جا سکتا ہے, تو کیوں نہ حکومت کا حصہ بنے. بھائی ہم نہیں بنتے اقتدار کا حصہ, ہم نہیں لیتے حکومت, لیکن آپ کام تو صحیح کریں. اور میں آپ کو ایک بات گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں, میرا ڈیلی بیسس پہ یوتھ کے ساتھ تعلق ہے. اب جو یوتھ ہے اور جو آنے والے بچے بچیاں ہیں, نوجوان ہیں, اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو خانقاہ بخاریہ میں جو ابا جی سرکار ہیں, اگر آپ 100 میں سے اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں گے پبلک کی, تو 99% جو ہے وہ یوتھ ہے. اس کو کیپٹن صاحب بھی سیکنڈ کریں گے, انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور 1% ہمارے پاس ایجڈ طبقہ ہے جو ابو 50 ہے, لیکن وہ تمام اپنے جذبے کے ساتھ ہے. دیکھیں, جب اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ اگر ہم اتنا کام کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم بڑے پیمانے پہ کام کیا. اچھا, تمام چیزیں, اچھا تمام لوگ, کہیں پہ ہمیں روکا بھی جاتا ہے, کہیں پہ ہمیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت, ہم انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جب لوگوں کی مدد کرنا شروع کی, کیپٹن صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے,
اتنی تعداد بڑھ گئی لیکن لمیٹڈ ریسورسز تھے, اس کے باوجود ہم اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اوپنلی کام کریں, انڈر گراؤنڈ کریں, اوپنلی کر دیکھیں میں اس بات کا جواب دوں, انڈر گراؤنڈ کیوں کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس 100 بیگز ہیں راشن کے لے لیں, کسی بھی چیز کے لے لیں آپ, اگر وہاں پہ 2500 پبلک ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں نا امداد کے حوالے سے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, کیا بغیر ڈرافٹ کے آ جائے گی؟ دیکھیں کوشش تو ایک کرنی چاہیے. ہم ایک کام کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, اس کے بعد واپس آنے کے بعد بات کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عاقب صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو حلقہ ہے جس میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کے مسائل کیا ہیں؟ ٹاپ 3 دیکھیں. ہاں اچھا, اس کے مسائل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں وہاں کا خود شہری ہوں, رہائشی ہیں, رہائشی ہوں. شہری تو پاکستانی ہیں بالکل, میں وہاں کا رہائشی ہوں. وہاں پہ گٹر لائن کا مسئلہ, وہاں پہ جب بھی بارش آئے کارپیٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پہلی بارشوں سے آدھا گھنٹہ روڈیں جواب دے جاتی ہیں. میں خود اپنی گاڑی کے سسپینشن جو ہے وہ سال میں 3 بار مجھے بنانا پڑتے ہیں. اس کے علاوہ روڈیں جس طریقے سے ہیں, گلیاں جس طرح, میں وہاں کے بیسیکلی اگر میں ایک ہی سینٹنس میں اس کو کمپائل کروں تو وہاں کے میں مسائل جانتا ہوں, تو میں اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹیم ہے, میں نے آپ کو بتایا نا یوتھ ہمارے ساتھ ہے. کیا 10 یا 5 بڑے مسئلے آپ کیا حل کریں گے اگر آپ کو عوام الیکٹ کرتی ہے تو؟ میں سب سے پہلے وہاں پہ جو ہیں یہ جتنی ہماری گٹر سیوریج کے مسائل ہیں یہ حل کروں گا. آج بھی وہاں پہ جو ہے وہ پانی کے مسائل ہیں, جو لوگ جو ہیں وہ گھروں میں کین بھر کر آ رہے ہیں, سب سے پہلے میں یہ مسائل حل کروں گا. آپ نیشنل اسمبلی میں جا رہے ہیں؟ اس کے نہیں دیکھیں, نیشنل اسمبلی میں جاؤں گا لیکن اپنے حلقے کے لیے بھی تو کام کرنا پڑے گا. دیکھیں میرا موٹیو تو دیکھیں خدا داد مملکت پاکستان ہے, لیکن صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا اپنے حلقے سے. میری ٹیمز تو ہیں نا جو اس پہ, اور ابھی بھی ہم کام کر رہے ہیں. کتنی جگہوں پہ بورنگ کروا چکے ہیں, یہ میں آپ کو ان جگہوں پہ لے کے چلے جاؤں گا کہ ہم یہ کام تمام کر چکے ہیں. کیپٹن صاحب آپ بتائیے کہ ہم روزانہ صبح شام سن رہے ہیں کہ روزانہ خاصہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے آج بھی آئے گا جی 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہمارے ذخائر آ گئے. تو معیشت کہاں ہے, کہاں جاری ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں. دیکھیں پاکستان جس مقصد پہ حاصل کیا گیا, جس نام سے وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں بڑی اسی ضمن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں چونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کرتا رہا, لوگوں سے مشاورت کی, جب سیاسی میدان میں تھوڑا سا آئے لوگوں سے مشاورت کی کہ یہ پاکستان کے اتنے بڑے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, یہ ڈرینیج کا مسائل, تو یہ کیسے اس سے نکلا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ اوپینین میں نے لوگوں سے لیے. تو سم ہاؤ ادر میں جب ہانکا بخاریہ میں سید شریف الدین بخاری صاحب کے پاس گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا ایسے بات, میں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے میں نے کہا, چونکہ ایک وقت ملا مجھے, تو میں نے کہا یہ ان معاملات سے نکلنے کا حل کیا ہے شاید. تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا بڑی خوبصورت کہ ہمیں جس بیس پہ یہ پاکستان بنا ہے, لا الہ الا اللہ, ہمیں اس پہ واپس لوٹنا ہے اور اللہ کے احکامات کی جتنی بھی تعمیل ہے وہ کرنی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو نافذ کرنا ہے. دیکھیں یہ باتیں ہیں بڑی مشکل اور بڑی فنیٹک لگتی ہیں, لیکن اگر واقعی ہم جس بیس پہ ہم نے پھر اس کا مطلب جھوٹ بول کے حاصل کی ہے پاکستان. ہم نے جب جھوٹ بولا ہے تو یہ جتنے عذاب ہم پہ نازل ہوئے ہیں یہ تو ہونے ہیں, بے روزگاری کے ہیں, مافیاز کے ہیں, سارے ہیں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے جو آپ بات کرتے ہیں, ہمیں واپس اس طرف لوٹ کے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ول گو ٹورڈ دیٹ سائڈ. باقی رہا ڈیفالٹ ہونے کی بات, یہ خواب خیالی ہے لوگوں کی, یہ غلط فہمی ہے. پاکستان جس نام پہ بنا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا اور اس قوم کو انشاءاللہ تعالی, کہتے ہیں نا کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ کو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج کا نوجوان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ ابھی سیاستدان کوئی بھی آتا ہے, MNA MP آتا ہے اس کے علاقے میں, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں کھنچوانی, تو پوچھے گا میں اپنے ووٹ سے آپ کو عزت دے کے ایوان میں بھیجا, آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ سوالات ابھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہی حل ہے اس کا. اور اسی طریقے سے ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنے کی طرف جائیں گے جب ہم اس کرپٹ مافیا کو, جیسے ابھی آپ میڈیسنز کی بات کر رہے تھے,
चाहे वो लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, या कोई भी है, जब इन माफिया से छुटकारा हासिल करके मेरिट पे जब लोग आएंगे और ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान गोना कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम 100%. एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम अख्तर भाई, इम्तियाज अस्कर हो कराची से. जी इम्तियाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाहता हूँ, अब ये पता नहीं ये बात एप्लीकेबल हो सके या ना हो सके, जो मेरे जहन में बात थी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि दवाएं तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, तो मैं जो है ना बहुत ज्यादा निसार और उन पे रिलायबल समझता हूँ वेलफेयर इदारों को, जैसे सिलानी है, शिपा है, जेडीसी है. अगर वो दूसरे काम के साथ साथ मेडिसिन भी हकदार यानी कि मुस्तहिक लोगों को कम दाम में देने का कोई सिलसिला शुरू करें, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा काम होगा और ये लोग आसानी से कर सकते हैं. जितने भी हमारे फलाई इदारे हैं ये बड़े मौजूद और अच्छे लोग हैं, इन पे किसी किस्म का एतराज नहीं है. और बात वो स्नैचिंग वगैरह की जो हो रही थी, तो उसके लिए मेरे जहन में एक आइडिया था, अगर कैमरा हर मोबाइल, पुलिस मोबाइल पे कैमरा हो या कोई एक सिपाही अगर हो तो एक कैमरा बॉडी में जो लगा हो, तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है प्रोटेक्शन और एक अच्छी चीज डेवलप होगी, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में. तो इससे मेरा ख्याल है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो एक खौफ भी उन पे तारी होगा और वो समझ जाएंगे कि हमारी पिक्चर या वीडियो आ सकती है. बहुत शुक्रिया आपका जनाब इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल ले लिया. तो ये साईं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा, अब ये एनजीओस तो अपने लेवल पे जो कर रही हैं, एनजीओस का तो काम नहीं, बेसिकली रियासत का काम है, गवर्नमेंट्स का काम है, और आपकी भी गवर्नमेंट मौजूद है वफाक में भी और सिंध में भी. हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ है इलाज? बिल्कुल है. जैसे अभी इम्तियाज साहब ने कहा कि जी वो जो एनजीओज हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर करता हूँ, एतमाद करता हूँ उसके ऊपर, उसमें कोई शक नहीं है. कुछ जो हैं एनजीओज काम कर रही हैं, उसमें बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं. मैंने जैसे अभी आपसे कहा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़बान को रोकना पड़ता है, तो मुझे घर भी जाना है, ठीक है, तो ज़बान को रोकना पड़ता है. एनजीओज काम ज़रूर करती हैं. मैं सबसे पहले आप सजेशन देना कादिर पटेल साहब को, आपके वफाकी वजीर सेहत हैं वो बहुत कुछ आपकी भी नहीं सुनते? नहीं, सबकी सुनते हैं. वो पार्टी का, पीपल्स पार्टी का बड़े से बड़ा वजीर भी होगा ना, वो सुनेगा. अगर कोई मसरूफियत है, मसरूफियत से फ्री होकर सुनेगा, लाजमी सुनेगा. स्ट्रिक्टली सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी आता है, चाहे पार्टी का हो, पार्टी से बाहर का हो, उसकी बात सुनिए. आप क्या समझते हैं इन मसाइल से निकलने का हल क्या है? इन मसाइल से निकलने के बहुत सारे हल है, लेकिन एक सेकंड में नहीं निकल सकता. सबसे पहले जितने भी ये फलाई इदारे काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो खाना देना है ये बंद करें. अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत बुरी बात है, खाना देना बंद करना. खाना देना बंद करना, बशीर फारूकी का इंटरव्यू हमने किया था, हमने चलाया भी था, उन्होंने खाना बताई थी. खाना देना बंद करें, ठीक है. आप वहां पे देखिए, लोग तफरी करने आते हैं, वो बकरे का गोश्त खाते हैं, हमें नसीब नहीं होता. जितना भी है, मतलब बड़ा, मैं अगर ये बात करूंगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियली हो जाएगा, इस चीज को कैप्टन साहब भी कहेंगे. आप मुझे ये बताइए, मुकामी कितने लोग बाहर का खाना खा रहे होते हैं एनजीओ पे बैठ के? तमाम के तमाम बाहर के लोग खाना खा रहे होते हैं दूसरे सूबों के. इस शहर को जानबूझ के खराब किया जा रहा है. एक बात से बोलना चाहता हूं, लाइन निकल जाएगी मेरे. साईं बार बार कह रहे हैं ना कि हमें घर भी जाना है. हमारा मोटिव यह है कि हमें कब्र में भी जाना है. अच्छा, तो हमारा इस पे हम बात करते हैं. देखिए, मेडिसिन का इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और ड्रग की कई कंपनियां जो हैं, वो अदविया साज 50 के करीब कंपनियों ने कहा है कि अगर कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो हम ये कंपनियां बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे.